سجدہ کر رہی ہے، من جو بھی فی السماواتی ہر چیز جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، تو ان بعض خوشی سے، وکرہن اور بعض مجبوراً، وظلالہم اور ان کے سائے بھی سجدہ ریز ہیں، بالغدوی صبح کے وقت بھی، والآصال اور شام کے وقت بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمان میں ہے اور زمین میں، بعض خوشی سے اور بعض مجبوراً، اور ان کے سائے بھی سجدہ ریز ہیں، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، من کون ہے ربو پروردگار، السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا۔ کل اللہ آپ خود ہی فرمائیے، اللہ تعالیٰ۔ کل کہیے، آفتخذتم کیا تم نے اخذ کر لیے ہیں، بنا لیے ہیں، من دونہ اس کے علاوہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اولیاء ایسے حمایتی، لا یملکون لا نہیں، یملکو مالک یا اختیار رکھتے، لی انفسہم اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے، نفعن کسی نفع کے، ولا ضرا اور نہ کسی نقصان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے، کون ہے پروردگار آسمان اور زمین کا؟ خود ہی فرمائیے، اللہ تعالیٰ۔ انہیں کہیے، کیا تم نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے حمایتی یا دوست جو اختیار نہیں رکھتے اپنے لیے بھی کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا؟ کل ان سے آپ پوچھئے، هل یستوی الاعمی حل کیا، یستوی کیا برابر ہوتا ہے، اعمی اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، بصارت والا، ام یا حل کیا، یستوی کیا یکساں یا برابر ہوتے ہیں، الظلمات اندھیرا، والنور اور نور، نور اور اندھیرا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام یا جعلوا کیا انہوں نے بنا لی ہیں، للہ اللہ کے لیے، شرکاء شریک، خلقوا جنہوں نے پیدا کیا، خلق کیا، خلقی ہی اپنی خلق کو، فتشابہ مشتبہ ہو گئی ہے ان کے لیے خلق پیدائش، علیہم ان پر، کیا انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے لیے ایسے شریک جنہوں نے کچھ پیدا کیا ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پس یوں تخلیق ان پر مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی کہ شک میں پڑ گئے ہیں۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے ہی خلق کو خلق کیا ہے، پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، کلی شیء ہر چیز کو، واہ اور وہی واحد اور وہی ایک ہے، القہار سب پر غالب ہے۔ فرمائیے، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور وہ ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز اپنے مالک کے حکم کے آگے سر فگندہ ہے۔ کوئی تو وہ خوش نصیب ہیں جن کا ظاہر اور باطن، جن کا دل اور دماغ، جن کی روح اور جن کا بدن اس کی عظمت و کبریائی کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اور جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتے اس کے حکم سے، اور اسی کے مقرر کیے ہوئے وقت پر یہ پیدا ہوئے، اور جب اس کا حکم آئے گا انہیں اس دنیا سے اسی وقت بلا توقف جانا پڑے گا، کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا طوق اس کے گلے میں آویزاں ہے، کسی کی مرضی ہو یا نہ ہو، اس کے حکم کے سامنے ہر ایک کو گردن جھکانی پڑتی ہے۔ بے شمار دلائل اور ان گنت شواہد کے باوجود وہ بتوں کو خدا کا شریک اور اپنا معبود بنانے سے باز نہیں آتے۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو، آسمان و زمین کا خالق و پروردگار کون ہے؟ اگر وہ اس کا جواب دیتے ہیں، پسو پیش کرتے ہیں، جواب دینے میں پسو پیش کرتے ہیں، تو آپ خود ہی فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سوال ان سے پوچھا تو خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے، آپ بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، کل اللہ اب ان سے پوچھو کہ جب تم بھی یہ مانتے ہو کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا خالق اور مالک وہی ہے، تو پھر تم ان بے بس اور بے اختیار معبودوں کو اس کے شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟
जो अपने आप को नफ़ा नहीं पहुंचा सकते और अपने आप को ज़रर से नहीं बचा सकते, वो तुम्हारे किस काम आएंगे? फिर उनसे पूछा, ये बताओ क्या अंधा और बीना यकसा हैं? क्या गुमराही की जुल्मतें और हदायत का नूर ताबा एक जैसा है? तो तुम बड़े ज़ीरक हो, ज़रा अकल से तो काम लो। अगर कायनात की छोटी बड़ी खूबसूरत बदसूरत चीज़ों में से चंद चीज़ें भी उनके बुतों ने पैदा की होती तो फिर उनको खुदा मानते और उनकी इबादत करने के मुतल्लक शक हो सकता था, लेकिन हर चीज़ का जब वही खालिक है तो फिर उसके सिवा किसी और को माबूद बनाने का तो सिरे से सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐ मेरे रसूल मुकर्रम, आप फिर ऐलान कर दीजिए ताकि किसी को शुबा ना रहे कि हर चीज़ का खालिक अल्लाह ताला है और तख्लीक कायनात में किसी को कोई दखल नहीं, वो वाहिद व यकता है, रब होने में भी और माबूद होने में भी। बल्कि निगाह हकीकत आगाज़ से देखा जाए तो मौजूद हकीकी भी वही एक है, बाकी सब मौजूदात उसके वजूद के दलाल हैं। सब पर